بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں و دیگر ناظرین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم یعنی ایجوکیشن۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تعلیم کیا ہے۔ تعلیم ایک ایسا عمل، تجربہ یا سرگرمی ہے جو رویہ میں تبدیلی لائے، یعنی جس سے انسانی رویہ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے یا رونما ہوتی ہے، اسے تعلیم یعنی ایجوکیشن کہتے ہیں۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ انفرادی تبدیلی، انفرادی لیول پہ، یعنی جس سے خود انسان جو تعلیم حاصل جس نے کی ہے اس کے اندر کون سی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے رویہ میں تبدیلی ہے، اس کا انداز گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کا طرز عمل، اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ برتاؤ اگر بہتر طریقے سے ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، تو وہ ایک تعلیم یافتہ کہلائے گا۔ اس شخص کے اندر رویہ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے فیملی سطح پر۔ اگر کسی فیملی کا ایک شخص یا اس فیملی کے ایک سے زائد شخص تعلیم کی لائن پہ لگ جائیں، تعلیم کے حصول پر گامزن ہو جائیں، تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں، تو وہ اس فیملی کا جو رویہ ہے، اس کا طرز عمل، اس کا رہن سہن ایک مہذب اگر بن چکا ہے تو وہ تعلیم یافتہ کہلائے گی۔ ایک خاندان کے اندر تعلیم کی بدولت جو تبدیلی ہے وہ بہت ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے۔ جس طرح ایک شخص جب تعلیم کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی رونما واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک فیملی کے اندر تبدیلی تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب خاندان کے سارے افراد تعلیم کے حصول کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح سارے افراد جب تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں گے تو اس پورے خاندان یعنی فیملی کے اندر ایک مثبت رویہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی نیگیٹو سے منفی سے مثبت میں بدل جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے سوشل یعنی معاشرتی سطح پر۔ افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ جس قدر معاشرہ کے افراد تعلیم یافتہ ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، اسی قدر معاشرہ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی، اور تعلیم کی ہی بدولت سارے کا سارا جو معاشرہ ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ نمبر 4 نیشنل یعنی قومی سطح پر۔ کسی بھی ملک کی جس قدر تعلیم کی شرح زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے والے افراد زیادہ ہوں گے، اسی قدر وہ پورا جو ملک ہے وہ ایک مہذب تبدیلی پر آئے گا، یعنی ایک تعلیم یافتہ کہلائے گا، اور اس کا طرز عمل تب ہی تبدیل ہو سکتا ہے جب کہ وہ تعلیم یافتہ ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا۔ نمبر 5 انٹرنیشنل سطح پر۔ پوری دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تو پوری دنیا میں تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تبدیلی یعنی ایک فرد سے لے کر پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا عمل تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ساری دنیا کے اندر تعلیم نافذ ہو جائے گی۔ اب نمبر 2 پہ ہے کچھ اس کے کی پوائنٹس ہیں، کچھ ضروری جو پوائنٹس ہیں، ضروری جو نکات ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہمیں ہر جگہ تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہر جگہ سے مراد انسان کا طرز عمل، معاشرے کے اندر رویہ، ایک دوسرے سے برتاؤ، اور دیگر جو ضروری امور ہیں ان کو نبھانے کے لیے یا ان کو نمٹانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر جگہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں
اپنے رویہ میں، اپنے کوئی بھی جو ہے سرگرمی میں اس کو آگے بڑھائیں تو اس کے لیے تعلیم کا حصول ضروری ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی بھی کسی بھی سطح پر آگے بڑھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے تعلیم کا حصول ضروری ہے۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو فرض کریں کہ ہم نے بنیادی سطح پر ایک سیٹ اپ قائم کر لیا ہے اور ہم اس سے آگے اب ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ جب تعلیم حاصل کی جائے، تعلیم کو پھیلایا جائے، اس وقت تعلیم کی ایک ضرورت پڑتی ہے مزید پروگرس یا ترقی کرنے کے لیے۔ اب اس سے آگے کچھ تعلیم کی اہمیت اور اس کے مزید جو ضروریات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب ڈیولپمنٹ کے اندر کون سے ہیں چیزیں؟ مثلا ان کا جو معاشرے کا جو معیار ہے اس کو بہتر بنانا، جیسے سڑکوں سے لے کر سفر کرنا اور لباس، خوراک، مکان، رہائش، ایک دوسرے سے گفتگو، برتاؤ، چھوٹوں بڑوں کی تمیز میں فرق، تو یہ ساری چیزیں ایک معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تعمیراتی کام ہوں گے، تعمیراتی کام یا مشینری یا انڈسٹری یا کوئی بھی جو شعبہ ہے جو معاشرے کا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کلچر ڈیولپمنٹ۔ کلچر، ہر قوم کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر طبقے کا، ہر سوسائٹی کا، ہر گروہ کا یا ایک خطہ کا، ایک علاقہ کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کلچر کو کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو بہت سے کلچر ایسے ہیں جن کے اندر غیر ضروری چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ تعلیم کی بدولت ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، ان کا کلچر بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کلچر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تعلیم کی بدولت ہی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی ہے۔ مہارت، سکل۔ کوئی بھی جو کام ہے، فرض کریں ایک بلڈنگ تیار کرنی ہے تو اس میں مہارت کیسے ہوگی، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک جو نالج ہے، اسپیسیفک جو علم ہے وہ اس کا حصول ضروری ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ، اسی طرح میڈیکل، اسی طرح زراعت اور صنعت، تجارت، ہر شعبے میں ایک سکل پیدا کرنی چاہیے۔ سکل کی بدولت وہ شعبہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور سکل کہاں سے آتی ہے؟ سکل تعلیم کی بدولت ملتی ہے۔ آگے آگے اس کو نئے جو طریقہ کار ہیں وہ اپنانے کے لیے اس علم کا حصول ضروری ہے۔ تو اس لیے تعلیم کی جو بنیادی جو ضروریات اور اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آگے ہے انسانی خوبی۔ انسانی خوبی جس میں اچھے اور برے کی تمیز، چھوٹے بڑے کے ساتھ برتاؤ، بزرگوں اور بچوں میں فرق، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو مینرز ہوتے ہیں، جو ادب و آداب ہوتے ہیں، کو لوگوں کے اندر کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کسی کی بات کو سننا ہے یا اس کا پراپر جواب کیسے دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں تعلیم کی بدولت ہی سیکھی جا سکتی ہیں، ادروائز انسان کے اندر یہ اسکل پیدا نہیں ہو سکتی ہیں، یہ مینرز، یہ آداب، یہ فرق پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اقتصادی ڈیولپمنٹ۔ اقتصادی ڈیولپمنٹ، اقتصادی ترقی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تعلیم کی مدد کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں۔ مثلاً کون سے طریقے اپنانے چاہیے، کس طریقے سے کس کام کو کرنا چاہیے،
جیسے بینکنگ کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مالیاتی ادارے چل رہے ہیں، اور بجٹس کو مینٹین کرنا یا انکم کو بڑھانے کے کون کون سے ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں یا سیکھے جا سکتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہے جو تعلیم کے بدولت ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی تعلیم جو ان تمام تر پوائنٹس کے اندر تبدیلی لا سکے اسے ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں، اور اگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر تبدیلی نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ تعلیم رائگاں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو تعلیم ہم حاصل کریں اس پر پورا عمل کریں تاکہ واقعتاً ایک چینجمنٹ پیدا ہو سکے۔ شکریہ۔